اکبر اللہ اکبر. اب آپ کہہ سکتے ہیں کو ایجوکیشن زنا کے لیے تو نہیں بنائے گئے, اس لیے تو نہیں کہ زنا کریں, اور وہاں سارے زنا کرتے بھی نہیں ہیں, بہت سے اچھے لوگ ہیں, زیادہ تر تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں بچ کے ہی نکلتے ہیں, اب تک کی جو رپورٹ ہے. اس کا بھی قرآن نے جواب دے دیا, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, وہ کام جو زنا کے قریب لے کے جاتا ہے وہ بھی بولو بھائی مت کرو. اور قرآن نے بتا دیا کون سا کام زنا کے قریب لے کے جاتا ہے, بد نظری. ٹین ایجز لڑکے کو ٹین ایجز لڑکی کے ساتھ بٹھا دیں آپ, اور ایک لڑکی نہیں 20 قسم کی مختلف ڈیزائن کی لڑکیاں, اور ادھر 20 قسم کے مختلف قسم کے فلم کے ہیرو بیٹھے ہوئے ہیں آپ. کیونکہ ٹین ایجز جو لڑکے ہوتے ہیں نا, ان میں ہر آدمی اپنے آپ کو کسی فلم کا کیا سمجھتا ہے, ہیرو. ہمارے ایک دوست ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت دے, ان کے خاص شاگرد ہیں. ابھی میں فیصلہ آباد گیا, انہوں نے ایک بڑا زبردست لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی تھا, بھینگا پن ہوتا ہے نا آنکھوں میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے, تو اس کو کسی گرل فرینڈ نے بیوقوف بنایا. لڑکیاں بیوقوف بھی بناتے ہیں پیسے نکلوانے کے لیے. بیوقوف بنایا کہ تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں. وہ بیچارہ اپنی تعریف انسان غلط بھی سنے نا تو یقین کر لیتا ہے. آنکھوں میں اعورار تھا, تھوڑا سا بھینگا پن تھا آنکھوں میں. اسے کوئی لڑکی لفٹ نہیں کراتی تھی, تو ایک لڑکی نے سوچا پیسے والا آدمی ہے تو پیسے نکالو اس سے, دوستی کرو. تو اس کی تعریف کی, تمہاری لوگ کہتے ہیں تمہاری آنکھیں خراب ہیں, تمہاری آنکھیں تو فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں. یہ بیچارے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ میری آنکھیں ٹیڑھی مڑی ہو کے بھی ماشاءاللہ اتنی حسین ہیں. تو ایک دن اس نے اپنے دوست کو بلایا اور کہا کہ ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو, اور آنکھیں قریب کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غور سے دیکھ کے بتاؤ کہ فلاں ایکٹر سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس دوست نے جب آنکھیں آنکھوں میں ڈالی, کافی دیر غور کر کے کہا کہ یہ تو آپس میں نہیں ملتی, یہ فلاں سے کہاں ملیں گے. کہا میرے بھائی یہ تو آپس میں نہیں ملتی ہیں, یہ کسی فلم اسٹار سے کہاں ملیں گی. تو یہ جو ٹین ایجز لڑکے ہیں اسکولوں کالجز میں, ان میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے, چاہے کتنا ہی ٹیڑھا میڑھا ہوگا لیکن سمجھتا کیا ہے. ان کو آپ نے لے جا کے بٹھا دیا. میں جب لینگویج سینٹر میں پڑھتا تھا نا, ایک انگلش لینگویج سینٹر میں, وہ بھی کو تھا. اب آپ کہیں گے جب کو ایجوکیشن کے اتنے خلاف ہو تو کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن کیوں لیا, کیونکہ اور کوئی لینگویج سینٹر مل ہی نہیں رہا تھا. تو وہاں میں نے دیکھا کہ لڑکے جب کھڑے ہو کے اسپیچ کرتے تھے نا کوئی انگلش میں, تو گریبان کھلا ہوتا تھا, کالر کیا کیے ہوئے تھے اوپر. میں نے کہا یار یہ کون سا اسٹائل ہے بھائی, صرف شو مارنے کے لیے. جہاں یہ ماحول ہو تو کیا یہ چیز آپ کو زنا کے قریب نہیں لے کے جائے گی. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جو لبرل تھے جنہوں نے یہ میرے خلاف ایک آڈیو میسج بھیجا, جو میرے خلاف نہیں, ان کا ایک نظریہ تھا, اللہ کی قدرت دیکھیں, تھوڑی دیر کے بعد کسی لڑکی کا فون آیا, خاتون کا نہیں, میں جان کر کہہ رہا, کسی لڑکی کا فون آیا جو کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہے, لبرل گھرانے سے اس کا تعلق ہے, بہت ماڈرن لوگ ہیں. اس کا فون آیا کہ میرا ایک بوائے فرینڈ تھا, یہیں پر آنکھ مٹکا ہوا بوائے فرینڈ بنا, اور اس نے مجھے مس یوز کیا, اس کے بعد اب وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکی رو رہی تھی اور مجھے کہہ رہی تھی کہ مولانا صاحب, مفتی صاحب, کو ایجوکیشن سسٹم کے خلاف اللہ کا واسطہ آپ بیان کریں, اس میں تعلیم نہیں ہے, اس میں لڑکے لڑکیوں کے جذبات سے ناجائز فائدہ اٹھا کے کھیلتے ہیں, تعلیم نہیں ہے, بے حیائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. تعلیم کا عنصر بہت تھوڑا ہے, عیاشی کا عنصر بہت. میں نے ان مولانا لبرل صاحب کو بھیج دیا, جو ان کو بھیج دیا کہ یہ ایک ماڈرن لڑکی ہے, ماڈرن گھرانے سے کا تعلق ہے, یہ کہہ رہی ہے کہ یہ شکایت میرے علاوہ اور بھی بہت ساری لڑکیوں کو ہے. لڑکے دوستیاں لگاتے ہیں, شادی کے لارے رپے دیتے ہیں, مگر شادی نہیں کرتے, اور یہ لڑکیاں نکاح کے لیے تیار ہوتی ہیں. یہ اب تک ہے, کچھ وقت کے بعد شادی کے لارے رپے بھی نہیں دیں گے, کیونکہ دوستیوں کا زنا کا ایسا رواج پڑے گا کہ شادی کی بات ہی فضول لگنے لگے گی.
لڑکیاں کہیں گی شادی وادی نہیں کرنی، کیونکہ حیا اور غیرت ایک حد تک ہوتی ہے. جب حیا کی چادر اترتی ہے اور مکمل اتر جائے تو پھر شادی کی چیزیں، شادی کی باتیں حماقت لگتی ہیں. ایک صحافی کا مضمون میں نے پڑھا کہ فرانس میں نکاح، ایک چرچ میں 2 جوڑے آئے نکاح کرنے کے لیے. پادری نے بتایا کہ 10 سال کے بعد کوئی چرچ میں آیا ہے کوئی گورا شادی کرنے کے لیے. 10 سال میں بیٹھا ہوں یہاں پہ کوئی نہیں آیا. اور ہمارے یہاں ہر ہفتے 2 3 نکاح مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرو. پڑھا بھی رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لوگوں کے اعتراضات ہو رہے ہیں. یہ جب نکاح کی نعمتیں ختم ہو جائیں گی پھر پتہ چلے گا آپ کو. تو میں نے وہی لڑکی کا جو روتے ہوئے اس کا آڈیو تھا، اس کو تھوڑی پتا تھا کہ میری ایسے بات چیت ہو رہی ہے، کسی سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بحث ہو رہی. تو وہی میں نے ان کو فارورڈ کر دیا. میں نے کہا سن لیں، آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، بن جاؤ براڈ مائنڈڈ. تو اللہ نے زنا کو بھی حرام قرار دیا، اور ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے کے جائے اللہ نے اس کو بھی، بولو بھائی، حرام. پھر کریں کیا؟ اب اس میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ بہت ہی صوفی لوگ ہیں، کہنے بس صبر کر کے بیٹھو. کیا کرو؟ صبر کرو. تبلیغ میں چلہ لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو، نیک نیک بن کے زندگی گزارو اور مر جاؤ گھٹ گھٹ کے. اسلام دین فطرت ہے. اسلام نے کہا کہ ہم نے تو جو تمہیں حکم دیا کہ مت دیکھو، اس لیے تاکہ تمہارے دل میں تو جذبات پیدا ہوں تو تمہیں پھر بیوی کی طلب ہو، اور جلدی کیا کرو، تم نکاح کرو، تاکہ عورت کو گھر ملے، رہائش ملے، اس کے نیک پاکیزہ اولاد ملے اس کو، اور تم اس کی کیا کرو، تربیت کرو. تو یہ کو ایجوکیشن سسٹم اس پورے اسلامی نظام پر کو کیا کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ